السلام علیکم ناظرین، نوسمسم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں قیوم رپورٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ناظرین، ہم ایک بات آپ سب کے لیے یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اس ڈاکیومنٹری میں، اس رپورٹ کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کرتے، نہ تو ہم کم کرتے ہیں نہ کچھ زیادہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم صرف وہی بتا رہے ہیں جو پی سی بی کی ویب سائٹ پہ یہ قیوم رپورٹ پبلش ہوئی ہے اور وہاں پہ اپلوڈ ہوئی ہے۔ اگر کوئی جا کے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جا کے پڑھ سکتا ہے۔ ایڈ نہیں کرے، نہ ہم کسی پہ الزام لگا رہے ہیں اور نہ ہی ہم کسی پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، نہ ہی ہم کسی پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ ہم صرف فیکٹس بیان کر رہے ہیں جو قیوم رپورٹ جو پبلش ہوئی تھی اور جو اپلوڈ ہوئی ہے پی سی بی کی ویب سائٹ پہ۔ کمیشن نے ناظرین پھر باری باری سب پلیئرز پہ جو الزامات تھے اور جو سزائیں تھیں وہ سنانا شروع کی۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں وسیم اکرم کی۔ وسیم اکرم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وسیم اکرم پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے سیورل سٹنٹس میں بار بار کپتان بنے ہیں فرام 1993، اور اس قیوم رپورٹ کی جب تک کہ یہ تفتیش جاری تھی تب تک پاکستان کی ٹیم کے وسیم اکرم کپتان تھے۔ تو ان پہ پہلا الزام اور ایلیگیشن یہ تھا کہ کرائسٹ چرچ میچ کو فکس کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے جس میں وہ انوالو تھے۔ انکوائری کمیشن کے سامنے جو بیان دیا تھا عطاء رحمان نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں، انہوں نے یہ کہا تھا اور الزام لگایا تھا وسیم اکرم پہ کہ انہوں نے ان کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہے بری بولنگ کرنے کے لیے نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ کے میچ میں 93 اور 94 میں، جب پاکستان دورے پہ گیا تھا نیوزی لینڈ کے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وسیم اکرم نے انفیکٹ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں 2 لاکھ روپیہ دیں گے، لیکن انہوں نے ان کو آدھی اماؤنٹ پے کی، اور یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ باقی کی جو اماؤنٹ ہے وہ ان کو بعد میں پے کریں گے اگر عطاء الرحمان کوپریٹ کرنے میں ان کی مدد کریں گے اور رضامندی ظاہر کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وسیم اکرم نے ان کو بتایا تھا کہ اعجاز احمد نے ظفر عرف جوجو کے ساتھ میچ فکس کیا ہے۔ عطاء الرحمان دوبارہ کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ نیو کاسل انگلینڈ میں تھے تو وسیم اکرم نے ان سے کہا تھا کہ وہ ان کے وکیلوں کے ساتھ ایک نیا ایفیڈیوٹ سائن کریں جو کہ عامر سہیل کے ایفیڈیوٹ کے رسپانس میں ہوگا، اور یہ ایفیڈیوٹ پوری طرح سے کانٹراڈکٹ کر رہا تھا اور اپوزٹ تھا پچھلے ایفیڈیوٹ سے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ دوسرا ایفیڈیوٹ وسیم اکرم کے پریشر اور دھمکیوں کی وجہ سے ان کے دباؤ میں آ کے سائن کیا، کیونکہ وسیم اکرم کے پاکستان میں بہت زیادہ کانٹیکٹس تھے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وسیم اکرم نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں سیدھا کر دیں گے، انہیں ٹھیک کر دیں گے۔ وسیم اکرم نے عطاء الرحمان کو لنڈن ٹریول کرنے کے لیے ٹکٹ بھی پرووائڈ کی تھی۔ عطاء الرحمان نے وہ ٹکٹ کمیشن کے سامنے بھی پیش کی تھی، اور عطا کے مطابق وہ وسیم اکرم کے کریڈٹ کارڈ سے چارج کی گئی تھی۔ وسیم اکرم کے کونسل نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ ٹکٹ وسیم اکرم کے کریڈٹ کارڈ سے ہی پے کی گئی تھی۔ عطاء الرحمان کو پھر وسیم اکرم کی ریکویسٹ پہ کراس ایگزامینیشن کے لیے دوبارہ بلایا گیا، اور وہ کمیشن کے سامنے 3 سپٹمبر 1999 کو دوبارہ پیش ہوئے۔ جب کراس ایگزامینیشن چل رہا تھا تو انہوں نے عطاء الرحمان نے پوری طرح سے یو ٹرن لیتے ہوئے اور اپنے پچھلے بیان سے ہٹتے ہوئے کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ سٹیٹ کیا کہ انہوں نے پہلے غلط سٹیٹمنٹ دی تھی وسیم اکرم کے خلاف، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وسیم اکرم انوالوڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ ایک غلط فہمی پہ، ایک مس انڈرسٹینڈنگ پہ دی تھی۔ اس کے بعد ان کو ای سی ایل ایگزٹ کنٹرول لسٹ جو کہ پاکستان کی ہے اس میں ان کو ان کا نام ڈال دیا گیا، شامل کر دیا گیا، اور اسی وجہ سے ان کو ایک نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب عطاء الرحمان کمیشن کے سامنے ایک بار پھر پیش ہوئے، جب ان کو شو کوز نوٹس دیا گیا اپنے بیان سے پھرنے کے لیے اور غلط بیانی کرنے پر، تو انہوں نے یہ سٹیٹ کیا کہ انہیں عامر سہیل نے یہ کہا تھا کہ ایک سٹیٹمنٹ وہ وسیم اکرم کے خلاف دیں اور ایفیڈیوٹ جمع کرائیں، وہ بھی انہوں نے عامر سہیل کے کہنے پہ جمع کرایا تھا۔ لیکن عطاء الرحمان اس بات پر قائم تھے کہ وہ ٹکٹ وسیم اکرم نے ان کو سپلائی کیا تھا ٹریول کرنے کے لیے نیو کاسل سے لنڈن کے لیے، اور وہ ٹکٹ جو ہے وسیم اکرم کے کریڈٹ کارڈ سے ہی چارج ہوا تھا، جیسا کہ وسیم اکرم کے وکلا نے بھی یہ بات کو مانا تھا۔ عطاء الرحمان کے ان مختلف بیانات میں تضاد کے بعد یہ کہا گیا کمیشن کی طرف سے، اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کی سپورٹ میں، کوئی ایفیڈیوٹ کی سپورٹ میں، یا تو گواہان ڈھونڈے جائیں یا مزید ثبوت دیکھے جائیں۔ تو سب سے پہلے والے ایفیڈیوٹ کی سپورٹ میں 3 سورسز جو ہیں وہ کمیشن کے سامنے پریزنٹ کیے گئے۔ پہلا وہ تھے عمران خان، جو کہ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم ہیں۔ عمران خان نے پہلے یہ سٹیٹ کیا تھا اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ ان کو صرف یہ نالج تھی میچ فکسنگ کی جب ان کو عطاء الرحمان نے بتایا تھا کہ وسیم اکرم نے ان کو کرائسٹ چرچ میچ ہارنے کے لیے پیسے دیے۔ عطاء الرحمان نے انہیں یہ بات اس وقت بتائی تھی جب پہلے ایفیڈیوٹ کی خبریں اخباروں میں چھپ گئی تھیں۔ عطاء الرحمان نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا۔ دوسرا سورس وہ تھے راشد لطیف۔ راشد لطیف اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ
کرائسٹ چرچ میچ میں وسیم اکرم نے اپنے آپ کو میچ کے سٹارٹ سے پہلے ہی، جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم فیلڈنگ میں جا رہی تھی، اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو انفٹ قرار دے دیا تھا۔ وہ اپنا کندھا پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے جیسا کہ وہ بہت زیادہ درد میں ہے، جبکہ ایک بھی بال ابھی ہوئی نہیں تھی اور پاکستان نے بولنگ کرنی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے صرف 6 اوورز کیے اور اپنا سپیل بھی پورا نہیں کیا۔ راشد لطیف کے مطابق 9 بالز اور وائڈز بار بار جان بوجھ کر وسیم اکرم کی طرف سے کی گئی تھیں، اور کم از کم 2 ایسے مواقع وہاں پہ آئے تھے جب بالز کو اتنا زیادہ وائڈ کیا گیا تھا کہ وکٹ کیپر راشد لطیف خود بھی ان تک نہیں پہنچ سکے تھے، اور اپوزیشن نے 8 وائڈز ایٹ اے کروشل ٹائم آف دا گیم حاصل کی تھیں، جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ رنز ایسے وقت پر دیے گئے تھے جب موسم بھی خراب ہو رہا تھا اور بارش بھی نظر آ رہی تھی کہ ہونے والی ہے، اور پاکستانی بولرز اس میچ کو بچا سکتے تھے، لیکن وہ اتنی جلدی میں بولنگ کر رہے تھے کہ رن ریٹ جو ہے وہ بھی ایکسلریٹ ہو گیا، تیز ہو گیا، اور نیوزی لینڈ وہ میچ جیت گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ون ڈے کرکٹ میں بولرز کبھی بھی بار بار باؤنسرز نہیں کرتے، کہ انہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ باؤنسرز کی وجہ سے بہت زیادہ رنز دیے جا سکتے ہیں، لیکن پاکستانی بولرز نے اس میچ میں جان بوجھ کر بہت زیادہ باؤنسرز کیے تھے۔ راشد لطیف کے اوپینین کے مطابق کیونکہ ان کے پاس سٹمپس کے پیچھے سے ایک کلیئر ویو تھا، وہ دیکھ سکتے تھے کہ وسیم اکرم اور سلیم ملک پاکستان کی ہار کے پیچھے 2 مین کلپریٹس تھے۔ اس میچ کا سکور کارڈ کمیشن کے سامنے پیش کیا گیا اور پاکستانی بولرز نے 25 ایکسٹراز دیے، جس میں 8 لیگ بائز تھیں، 14 وائڈز تھیں اور 3 نو بالز تھیں۔ 14 وائڈز، 3 نو بالز اینڈ 8 لیگ بائز۔ 25 ایکسٹراز دیے گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن کو 25 بونس رنز دیے گئے، لیکن 17 نو بالز، 17 نو بالز اور وائڈ، اس کا مطلب یہ تھا کہ 17 ایکسٹرا ڈیلیوریز بھی دوسری ٹیم کو رنز کرنے کے لیے دی گئی تھیں۔ تیسرا سورس راشد لطیف اور عطاء الرحمان کی وہ کنورسیشن تھی جو کہ ٹیپ میں تھی، اور عطاء الرحمان نے یہ ڈینائی کیا کہ جو راشد لطیف کی ٹیپس میں وہ آواز ہے وہ عطاء الرحمان کی ہے، انہوں نے وہ ماننے سے صاف انکار کیا۔ کرائسٹ چرچ میچ میں جب پاکستان کے کوچ انتخاب عالم سے کورٹ میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وسیم اکرم اس گیم کے لیے، اس میچ کے لیے فٹ تھے، لیکن انہوں نے اسٹیٹ کیا کہ میچ کے ٹائم کے وقت ایسا اپیئر بالکل نہیں ہوا انہیں کہ وہ میچ فکس ہو، انہیں نہیں لگا۔ راشد لطیف نے وسیم اکرم کی انجری پہ یہ کہا کہ وسیم اکرم اپنی انجری کو فیک کر رہے تھے، وہ اپنا کندھا، اپنا شولڈر بار بار رب کر رہے تھے، جبکہ بھی نیوزی لینڈ کی بیٹنگ سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی۔ وسیم اکرم پہ جو دوسرا ایلیگیشن تھا، جو الزام تھا، وہ تھا ورلڈ کپ 1996 کے کوارٹر فائنل سے آخری مومنٹ پہ وڈرا کرنا۔ بنگلور کوارٹر فائنل بھارت کے خلاف 1996 کے ورلڈ کپ میں وسیم اکرم نے یہ ڈیسائیڈ کیا آخری مومنٹ پہ، بالکل لاسٹ منٹ پہ، کہ وہ میچ نہیں کھیلیں گے، وہ فٹ نہیں ہے۔ یہ چیز اکارڈنگ ٹو وائس کیپٹن عامر سہیل ایک بہت بڑا فیکٹر تھا پاکستان کے میچ ہارنے کے پیچھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو آخری مومنٹ پہ بالکل ٹاس سے 5 منٹ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ وہ کپتانی کریں گے۔ کراس ایگزامینیشن میں وسیم اکرم نے کہا کہ وہ انجرڈ تھے کورٹ کے سامنے۔ اسٹرائک بالر وقار یونس نے بھی یہ بیان دیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، نارمل پریکٹس نہیں تھی، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انجرڈ پلیئر جو ہیں وہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کریں۔ ٹیم فزیو تھراپسٹ ڈین کیزل اپنی اسٹیٹمنٹ میں ایک کورٹ میں کہہ چکے تھے کہ وسیم اکرم کو الاؤ کیا گیا تھا ٹریول کرنے کے لیے بنگلور، کیونکہ انجری بہت مائنر تھی، اور انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے وسیم اکرم کو ایگزامن کیا تھا بنگلور میں ایک دن میچ سے پہلے، تو وسیم اکرم خود اتنے زیادہ شور اور یقینی تھے کہ وہ کھیلیں گے اور وہ فٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ میچ وسیم اکرم کے مطابق بہت امپورٹنٹ میچ تھا۔ عامر سہیل نے اسٹیٹ کیا اور یہ کہا کہ وسیم اکرم نے انہیں بتایا تھا کہ وہ فٹ ہیں اور وہ کھیلیں گے، یہ بات انہوں نے میچ سے ایک رات قبل انہیں کہی تھی، لیکن لاسٹ انسٹنٹ پہ میچ کے ہونے سے پہلے وسیم اکرم نے ان کو یہ بتایا کہ وہ نہیں کھیل سکتے، جس پہ عامر سہیل بہت سرپرائز ہوئے اور بہت حیران بھی ہوئے۔ وسیم اکرم پہ تیسرا ایلیگیشن تھا بیٹنگ آرڈر کو ٹیمپر کرنے کا، چینج کرنے کا انڈیپینڈنس کپ میں اور شارجہ میں، تاکہ وہ میچ فکس کر سکیں۔ سابق کپتان ماجد خان، ایکس چیف ایگزیکٹو پاکستان کرکٹ بورڈ کے، انہوں نے یہ کہا کہ 1997 کے انڈیپینڈنس کپ میں لاہور میں وسیم اکرم جب کپتان تھے تو وہ جان بوجھ کر انفارم پلیئرز کو اوپر نہیں بھیجتے تھے کروشل ٹائمز پہ، اور انہوں نے بارہا یہ کام کیا کنسسٹنٹلی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا بیٹنگ آرڈر میں ان پلیئر سے اوپر جو کہ اچھی اور بہتر فارم میں تھے اور بہتر بیٹسمین بھی تھے، کیپیبل بیٹسمین بھی تھے۔ جب ان کو اس بات کے لیے کنفرنٹ کیا کہ وسیم اکرم کو، تو وسیم اکرم نے اپنی غلطی کو مانا، اور حالانکہ وہ کپتان تھے پھر بھی ان کا یہ بیان تھا کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ
کہ کون سے پلیئرز انفارم ہیں۔ ایک مہینے بعد شارجہ ٹورنامنٹ میں سنگر چیمپئنز ٹرافی 1997 اور 98 میں وسیم اکرم نے یہی غلطی دوبارہ دہرائی، جبکہ ان کو کوچ ہارون رشید اور چیف ایگزیکٹو ماجد خان ایک مہینہ پہلے اسی بات پر بول چکے تھے۔ ماجد خان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ شارجہ گئے تھوڑی دیر کے لیے تو انہوں نے کوچ ہارون رشید سے بات کی اور ان کا جواب یہ تھا کہ ٹیم اس لیے میچز نہیں جیت سکی کیونکہ کپتان چاہتا نہیں تھا کہ وہ جیتیں۔ اور انہوں نے بار بار آؤٹ آف فارم پلیئرز کو اوپر بھیجا ٹاپ آرڈر پوزیشنز پہ، اور وہ پھر اظہر محمود سے ایک امپورٹنٹ گیم میں شارجہ میں اوپر بیٹنگ کرنے چلے گئے، جہاں پہ انہوں نے 19 بالز پہ صرف 4 رنز سکور کیے۔ انہوں نے 4 رنز کیے صرف 19 بالوں پہ، اور پاکستان وہ میچ ہار گیا، حالانکہ پاکستان ایک بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں تھا۔ چوتھا ایلیگیشن جو کہ جنرل ایلیگیشنز ہیں وسیم اکرم کے خلاف، وہ ہیں کہ عاقب جاوید نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ وسیم اکرم نے ان کو دھمکی دی اور تھریٹن کیا کہ وہ تب تک ٹیم سے باہر رہیں گے جب تک کہ وسیم اکرم کپتان ہیں۔ یہ تب ہوا تھا جب عاقب جاوید کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ کانٹیکٹ کریں سلیم پرویز کو اور ان سے 40 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ایکسیپٹ کریں اور ایک وہیکل، ایک گاڑی بھی، اور پھر ٹیم کو جوائن کریں سری لنکا میں۔ عاقب جاوید نے یہ کہا کہ انہوں نے وسیم اکرم کی یہ آفر اور یہ حکم ڈکلائن کر دیا، منع کر دیا تھا، اور جس پہ وسیم اکرم نے ان کو یہ کہا کہ اب عاقب جاوید دوبارہ کبھی نہیں کھیلیں گے جب تک کہ وسیم اکرم کپتان ہے۔ اور عاقب جاوید واقعی پاکستان کے لیے دوبارہ تب تک نہیں کھیلے جب تک کہ وسیم اکرم کپتانی کرتے رہے۔ عاقب جاوید نے صرف تبھی کھیلا اس کے بعد 2 یا 3 انسٹنسز پہ، 3 یا 4 مواقعوں پہ جب وسیم اکرم کپتانی کے لیے اویلیبل نہیں تھے، ورنہ عاقب جاوید واقعی میں دوبارہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں وسیم اکرم کی کپتانی میں واپس نہیں آ سکے۔ عاقب جاوید نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں وسیم اکرم اور سلیم ملک کو 2 مین کلپریٹس کہا میچ فکسنگ کے حوالے سے۔ سابق کپتان جاوید میاں نے کہا کہ ان کی کپتانی کے دوران انہیں ادریس کیڈبری نے یہ انفارم کیا تھا، جو کہ بھائی تھے حنیف کیڈبری جو بکی ہے اس کے، کہ وقار یونس، وسیم اکرم اور ایک اور پلیئر جس کا نام اسے یاد نہیں ہے، وہ ان کے بھائی کی بکس میں تھا۔ سنگر ٹرافی کے فائنل میں راشد لطیف مینشن کرتے ہیں کہ وسیم اکرم کو انتخاب عالم نے منع کیا تھا اور ڈانٹا تھا اپنا موبائل فون یوز کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں، جبکہ اس وقت موبائل فون سوئچ آن کرنا پاکستان کرکٹ بورڈ کے رولز کے خلاف تھا۔ دوسرے پلیئرز جن کے پاس موبائل فون تھا ایک ایسے ٹائم پہ جب موبائل فونز رکھنا بہت عام بات نہیں تھی، کامن نہیں تھا، وہ تھے سلیم ملک اور وقار یونس۔ انتخاب عالم نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ اس کنکلوژن پہ پہنچی ہے، اور یہ بہت پہلے سے پہنچی ہے، کہ یہ موبائل فونز پلیئرز صرف اس لیے یوز کرتے ہیں میچ کے دوران تاکہ یہ بکیز سے رابطہ رکھ سکیں۔ اس کے بعد کمیشن نے فائنڈنگز، ریزنز اور ریکمنڈیشنز دیں وسیم اکرم کے خلاف، جو بھی فائنڈنگز ملی تھیں، جو ریزنز نکلے تھے، اور جو انہوں نے ریکمینڈ کیا بین کرنے کے لیے یا فائن کرنے کے لیے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا ایلیگیشن جو وسیم اکرم کے خلاف تھا وہ سب سے اسٹرانگسٹ تھا۔ کمیشن نے یہ کہا کہ انہوں نے تمام انٹائر ایویڈنس اس کو کنسیڈر کیا ہے جو ریکارڈ پہ ہے، اور یہ کمیشن اس کنکلوژن پہ پہنچا ہے کہ عطاء الرحمان، کیونکہ وہ اپنے بیان سے بارہا یو ٹرن بھی لیتے رہے ہیں اور اپنے بیان سے ہٹتے بھی رہے ہیں، تو ان کے کسی بھی بیان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا یقینی طور پر۔ ان کی اسٹیٹمنٹ وسیم اکرم کو میچ فکسنگ کے اوفینس کے لیے گلٹی ثابت کرنے کے لیے بیس نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ عطاء الرحمان بارہا اپنے بیانات سے مکر چکے ہیں۔ کمیشن نے کہا کہ عطاء الرحمان کی جو پہلی سٹوری تھی، جو پہلا الزام تھا ایفیڈیوٹ والا، وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اگر عطاء الرحمان اپنے بیان سے نہ ہٹتے، اپنی پہلی اسٹیٹمنٹ سے نہ ہٹتے جب انہیں کراس ایگزامینیشن کیا گیا تھا، تو شاید کمیشن کرائسٹ چرچ کے ون ڈے میچ کو فکس کرنے کے لیے وسیم اکرم کو گلٹی قرار دے دیتی اور ان پہ بین لگاتی، لیکن پریزنٹ سینیریو میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ کمیشن نے کہا کہ وہ جو 3 سورسز تھے جو کہ عطاء الرحمان کے ایفیڈیوٹ کے سپورٹ میں آئے تھے، وہ اتنے زیادہ کمزور ہیں اور وہ اسٹرانگ نہیں ہے کہ انہیں سپورٹ کیا جا سکے اور عطاء الرحمان کی بات مانی جا سکی اور وسیم اکرم کو سزا سنائی جا سکے۔ وہ سورسز یہ تھے کہ پہلا، جب عطاء نے عمران خان کو وسیم اکرم کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے ان کو آفر کی ہے، تو وہ نیوزی لینڈ کے دورے کے بعد نہیں تھا۔ عطاء نے عمران خان کو تب بتایا جب پیپرز میں، نیوز پیپرز میں، اخبارات میں یہ خبر چھپی تھی کہ ایک ایفیڈیوٹ عطاء الرحمان نے سائن کیا۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ عطاء شاید عمران خان سے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ جب اخبارات میں خبر شائع ہوئی تو اپنی سٹوری کو سپورٹ کرنے کے لیے شاید انہوں نے یہ جھوٹ بولا، اپنا چہرہ بچانے کے لیے،
اور دوسرے ادر فیکٹرز کی وجہ سے۔ دوسرا تھا راشد لطیف کی سٹیٹمنٹ وسیم اکرم کے خلاف۔ کمیشن نے کہا کہ راشد لطیف کی یہ سٹیٹمنٹ شاید ان کا صرف پرسنل اوپینین ہے وسیم اکرم کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن راشد لطیف کی سٹیٹمنٹ پہ ان کی گواہی کو بہت زیادہ ویٹیج دیتا ہے، لیکن اس انسٹنٹ پہ جو فیکٹس ہیں وہ ان کی باتوں کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ وسیم اکرم نے 6.5 اوورز کرائے تھے، لیکن انہوں نے صرف 17 رنز دیے تھے اور بہترین بولنگ کرائی تھی ان دا کانٹیکسٹ آف اے لو اسکورنگ میچ، کیونکہ وہ میچ بہت لو اسکورنگ تھا۔ تو بے شک انہوں نے اپنا سپیل پورا نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے 17 رنز دیے تھے، اس کا مطلب انہوں نے زیادہ رنز بھی نہیں دیے تھے۔ اس کے علاوہ کمیشن نے کہا کہ انہیں راشد لطیف کی اسٹیٹ آف مائنڈ کا اس میچ کے دوران بھی اس کو بھی کنسیڈریشن میں رکھنا چاہیے۔ راشد لطیف کو اپنے کپتان کی طرف سے پیسہ آفر کیا گیا تھا اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ انہیں اس بات کا غصہ ہو اور اس لیے انہوں نے یہ الزامات وسیم اکرم پہ لگا دیے تھے۔ تیسرا، جو ٹیپنگ ہوئی تھی کنورزیشن کی، بات چیت کی عطاء الرحمان اور راشد لطیف کی، اس کو ایک اچھا اور انڈیپینڈنٹ ثبوت نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ عطاء الرحمان ایک سے زیادہ دفعہ راشد لطیف سے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں ان ٹیپس میں۔ اس کے علاوہ جو پہلی ریزن دی گئی تھی کہ ان ٹیپس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا اور یہ ایک ویک اور کمزور ثبوت ہیں، اس کی وجہ سے کمیشن نے اس تیسرے سورس کو بھی نہیں مانا۔ موبائل فون کے یوز کرنے پہ ڈریسنگ روم میں اور اس پہ کوچ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ کرنے پہ کمیشن نے یہ کہا کہ سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ وسیم اکرم کی انجری فیک کرنے پہ اور اس انجری کو دکھانے کے لیے ایکٹنگ کرنے پہ بھی کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ راشد لطیف اور انتخاب عالم نے صرف اپنے پرسنل اوپینینز دیے تھے۔ کمیشن نے کہا کہ ہو سکتا ہے وسیم اکرم پاکستان کی بیٹنگ کے دوران واقعی انجرڈ ہو گئے ہوں، اور کمیشن نے یہ بھی مینشن کیا کہ ایون وزڈن نے یہ نوٹ کیا تھا کہ انجری اوتھینٹک تھی۔ یہ جس انجری کی بات ہو رہی ہے وہ 96 کے اسی میچ کی ہو رہی ہے جہاں پہ وسیم اکرم پہ راشد لطیف نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اپنا سپیل پورا نہیں کیا تھا، صرف 6 اوورز کیے تھے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو کمیشن نے کی وہ یہ کی تھی کہ جو پہلا الزام تھا عطاء الرحمان کی طرف سے ایفیڈیوٹ والا، اور میچ ہارنے کے لیے 1 لاکھ روپیہ جو دیا تھا وسیم اکرم نے عطاء الرحمان کو ان کے مطابق، اس ایلیگیشن پہ اس لیے بھی اتنا یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ کہ جو عامر سہیل فیکٹر ہے اس ایلیگیشن میں، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عامر سہیل پہ الزام تھا وسیم اکرم کی طرف سے، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ عامر سہیل نے عطاء الرحمان پہ یہ زور ڈالا ہے اور ان کو انڈیوس کیا ہے کہ وہ وسیم اکرم کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیں۔ کمیشن نے کہا کہ انہیں عطاء الرحمان کی کسی بھی بات پہ اس لیے یقین نہیں کہ عطاء الرحمان بارہا اپنے بیانات سے مکرے اور انہوں نے یو ٹرن لیا، لیکن پھر بھی کمیشن کو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واقعی سچ ہو کہ عامر سہیل نے عطاء الرحمان کو انفلوئنس کیا ہو ایک غلط اسٹیٹمنٹ اور ایفیڈیوٹ جمع کرانے پہ وسیم اکرم کے خلاف۔ اور کمیشن نے یہ مینشن کیا حیران کن طور پر کہ حالانکہ کمیشن کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا کرنا ان لائکلی ہے، لیکن کمیشن نے کہا کہ پھر بھی اس کا چانس ہے کہ عامر سہیل نے ایسا کیا۔ کمیشن کی اس بات پہ کافی سوالات اور انگلیاں اٹھی تھیں بعد میں میڈیا اور پریس میں۔ جسٹس قیوم نے اپنی کمیشن میں یہ بھی مینشن کیا اس کے بعد کہ عامر سہیل نے اپنے ایکشن سے بعد میں یہ پروف بھی کیا ہے اور یہ کلیئر کیا ہے کہ وسیم اکرم میچ فکسنگ سے پاک ہیں اور صاف ہیں، کیونکہ جب عامر سہیل بعد میں وسیم اکرم کے بعد پاکستان کی ٹیم کے کپتان بنے تو انہوں نے اپنی ٹیم میں وسیم اکرم کو خود کھلایا۔ ابھی ریسنٹلی بھی کمیشن نے کہا کہ اس کمیشن اور ٹرائل سے پہلے بھی عامر سہیل مانے تھے کہ وہ وسیم اکرم کے انڈر کھیلنے کو تیار ہیں، جس بندے پہ وہ الزامات لگا رہے ہیں میچ فکسنگ کے۔ کمیشن نے کہا کہ یہ ساری بات اس طرف بھی لے کے جاتی ہے کہ عامر سہیل ہی شاید وہ بندے تھے جنہوں نے عطاء الرحمان کو یہ کہا تھا کہ وہ وسیم اکرم کے خلاف اپنا پہلا ایفیڈیوٹ جمع کرائیں، جو کہ غلط تھا۔ اس کے علاوہ کمیشن نے کہا کہ جب عامر سہیل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تو وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے اور ان کے پہلے بیان میں ان کے پاس زیادہ کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ پریس میں اس سے پہلے وہ بہت زیادہ الزامات لگا چکے تھے، اور یہی بات عطاء الرحمان اپنی ٹیپ میں راشد لطیف کے ساتھ بھی کر چکے ہیں۔ اس لیے جب انہوں نے کپتانی چھوڑ دی تھی اور جب وہ دوبارہ واپس آئے تھے 19 دسمبر 1998 کو کورٹ کے سامنے، تو پھر انہوں نے دوبارہ بہت زیادہ ایلیگیشنز اور الزامات لگائے تھے۔ یہ ساری چیزیں اور یہ سارے فیکٹس عامر سہیل کی کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھاتی ہے، اور عطاء الرحمان کی دوسری سٹیٹمنٹ جس میں وہ وسیم اکرم کے خلاف بیان سے ہٹ گئے تھے اس چیز کو وزن دیتی ہے۔ کمیشن نے کہا کہ جہاں تک پہلے الزام کی بات ہے تو کمیشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ وسیم اکرم کو میچ فکسنگ کے چارج سے رہا کر دیں، لیکن کمیشن نے یہاں پہ اپنی رپورٹ میں مینشن کیا کہ کمیشن یہ صرف اس لیے کر رہی ہے کہ وہ وسیم اکرم کو صرف اور صرف بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہی ہے، کہ انہیں صرف شک کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی، اور اس لیے وہ انہیں چھوڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسفیشینٹ ایویڈنس
کیونکہ ثبوتوں کی کمی ہے، اس وجہ سے وہ وسیم اکرم کو جانے دے رہی ہے۔ کمیشن نے یہ بات اپنی رپورٹ میں صاف واضح طور پر مینشن کی کہ وسیم اکرم بمشکل بچے ہیں اور صرف اس لیے بچ گئے ہیں کہ وہ وسیم اکرم کے خلاف جو عطاء الرحمن نے بیان دیے تھے ان سے وہ بار بار ہٹ گئے تھے، اور عامر سہیل کے جو ایکشنز تھے ان کی وجہ سے۔ اگر یہ دونوں ایسا نہ کرتے اور عامر سہیل کے ایکشنز ایسے نہ ہوتے یا عطاء الرحمن اپنے بیان سے نہ ہٹتے تو شاید وسیم اکرم کو آج بڑی سے بڑی سزا ملتی۔ دوسری ایلیگیشن کمیشن نے یہ کہا کہ جو ڈاکٹر ڈیان کیزل اور انتخاب عالم کی سٹیٹمنٹ ہے، وسیم اکرم اپنی انجری کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فیک کر رہے تھے، کوئی ثبوت نہیں ہے واضح طور پر، اس لیے اس الزام پہ بھی وسیم اکرم کو کلیئر کیا جاتا ہے۔ تیسرے الزام پہ جو بیٹنگ آرڈر کو ٹیمپر کرنے کا اور بارہا آؤٹ آف فارم پلیئرز کو اوپر بھیجنے کا تھا، اس کے بارے میں بھی کوئی خاص ثبوت نہیں ملا، اور اس پہ یہ کہا گیا کہ وسیم اکرم شاید خود رسپانسبلٹی لینا چاہ رہے تھے ایز اے کیپٹن، اور اس لیے وہ اوپر جا کے خود بیٹنگ کر رہے تھے، لیکن ایک ایسا رسک تھا جو فیل ہوا، تو کمیشن اس میں بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتی ہے وسیم اکرم کو۔ جنرل ایلیگیشنز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ راشد لطیف نے الزامات تو لگائے ہیں وسیم اکرم کے خلاف، لیکن کیونکہ کوئی ٹھوس ثبوت دیا نہیں گیا، نہ پیش ہوا نہ ہی ثابت ہوا، اس لیے اس میں بھی وسیم اکرم کے خلاف کوئی سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ اسی طرح سے جاوید میاں داد کی سٹیٹمنٹ یا پھر مس فرشتہ گیٹی اسلم جو کہ جرنلسٹ تھی ان کی سٹیٹمنٹ، یا ماجد خان کی سٹیٹمنٹ، ان تمام سٹیٹمنٹس کو ٹھوس نہیں سمجھا گیا ایک بندے کو گلٹی فائنڈ آؤٹ یا ڈکلیئر کرنے کے لیے۔ عاقب جاوید کی سٹیٹمنٹ کو بھی زیادہ ویٹیج اس لیے نہیں دیا گیا کہ عاقب جاوید نے یہ کہا تھا کہ وسیم اکرم کی جو دھمکی آمیز بات تھی کہ وہ دوبارہ ٹیم میں نہیں کھیل سکیں گے ان کی کپتانی میں اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ بھی کسی اور نے ڈیلیور کی تھی، وسیم اکرم نے ڈائریکٹلی ان کو نہیں کہا تھا، تو اس کو بھی ٹھوس ثبوت کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ وسیم اکرم کی فیور میں کمیشن نے یہ کہا کہ ایویڈنس موجود ہے پولیس انکوائریز کا جب ان کے فادر کی کڈنیپنگ ہوئی تھی، لیکن ان دونوں انکوائریز نے یہ ریویل کیا کہ کڈنیپنگ کا تعلق میچ فکسنگ یا گیمبلنگ سے قطعی طور پر نہیں تھا۔ لیکن کمیشن نے یہ کہا کہ جب کمیشن اوور آل ان الزامات کو دیکھتا ہے ان کی ٹوٹیلٹی میں اور ساری چیزوں پہ نظر دوڑاتا ہے، تو اس کمیشن کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، آل از ناٹ ویل ہیئر، اور وسیم اکرم پاکستان کرکٹ بورڈ سے اوپر نہیں ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اس کمیشن سے کوپریٹ نہیں کیا، اور یہ صرف اور صرف بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی وجہ سے ہے کہ وسیم اکرم کو چھوڑا جا رہا ہے، کیونکہ عطاء الرحمن نے اپنی پہلی ٹیسٹیمنی جو پہلا بیان تھا وہ اس ایفیڈیوٹ سے، اس بیان سے بڑے ہی سسپیشیس سرکمسٹانسز میں مکر گئے تھے، اور اس لیے انہیں میچ فکسنگ میں ملوث قرار نہیں دیا گیا۔ اس لیے کمیشن نے یہ کہا کہ اسی لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وسیم اکرم کو سینسر کیا جائے اور انہیں اسٹرکٹ ویجیلنس میں اور کنٹرول میں اور نظر میں رکھا جائے، فردر پروب کی جائے، فردر انویسٹیگیشنز بھی کی جائیں، یہاں تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کی جائیں یا پاکستان کی کرکٹ بورڈ کی طرف سے کی جائیں، ان کے اثاثوں میں جو کہ ان کے کرکٹنگ کریئر میں انہوں نے ایکوائر کیے ہیں، بنائے ہیں، اور ایک کمپیریزن بنایا جائے ان کی انکم کے ساتھ کہ ان کی کمائی کتنی ہے اور ان کے اثاثے کتنے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو 3 لاکھ روپیہ پاکستانی روپیز فائن بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹلی کمیشن نے یہ فردر ریکمینڈ کیا کہ وسیم اکرم کو پاکستان کی نیشنل ٹیم کی کپتانی سے فوراً ریموو کیا جائے، ہٹایا جائے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں یہ مینشن کیا کہ نیشنل ٹیم کے کپتان ایک ایسا اسپاٹ لیس کریکٹر ہونا چاہیے جس پہ نہ تو کوئی دبا لگے الزام کا اور نہ ہی وہ کسی بھی شک و شبہ کے دائرے میں ہو۔ وسیم اکرم کافی بدنام ہو چکے ہیں اور اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں اس کپتانی کے عہدے پر فائز رہنے کے لیے۔